بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹینفورڈ اسکول سسٹم، مضمون اردو، جماعت ہشتم، عنوان نعت۔ نعت کی پڑھائی تو ہم نے کی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا۔ نعت کے الفاظ معنی بھی ہو گئی تھی، کل سوالات جوابات بھی ہو گئے تھے، ساتھ میں الفاظ جملے بھی ہو گئے تھے۔ آج ہم اشعار کی تشریح کریں گے، تو اپنے نوٹ بک کھولیے، مارجن لائن لگائیں، ڈیٹ ڈالیں، ہیڈنگ دے دیں، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ نمبر فرسٹ کی طرف دیکھیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں میں یہ شے دا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفا پا تیرا۔ تشریح ہے نظم نعت کے مطلب میں شاعر فرماتا ہے کہ اگر میرا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے حق سے بھی ہو جائے تو میرے لیے یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور یہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد میں بادشاہوں کے خزانوں کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے در سے جڑ چکا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ فنشنگ لائن لگائے، کیونکہ آپ کی یہ تشریح جو ہے یہ یہاں پر فنش ہو گئی ہے۔ پوری قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تشریح کی طرف دیکھیں۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یعنی تعلق پر فخر کر رہا ہے اور اپنی خوش قسمتی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑے فخر کی بات ہے۔ اب مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، یہ شان جو مجھے ملی ہے صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو شاعر بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ مجھے نبی اہل زمانت کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فنشنگ لائن لگائے، آپ کی نمبر 2 تشریح یہاں پر فنش ہو گئی۔ نمبر 3 کی طرف دیکھیں۔ لوگ کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نتا، میں تو کہتا ہوں جہاں برپے ہے سایہ تیرا۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں دنیا وہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا خوش و خرم اور آباد اور تا قیامت آباد رہے گی۔ پس جو نبی کے ہو گئے وہ حقیقت میں اللہ کے ہو گئے۔ نمبر 4 شعر کی طرف دیکھیں۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے تو ہی کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تشریح کی طرف دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی تنہائی کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جب میں تنہائی میں تھا یعنی بے سہارا تھا، میرا کوئی پوچھنے والا نہ تھا جو مجھے سہارا دیتا۔ اگر میرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو میری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ میرا وجود آج جو کچھ بھی ہے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ نمبر 5 شعر کی طرف دیکھیں۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ تشریح کی طرف دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر مشرکین مکہ کے گلے شکوے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا اور امن کی فضا قائم ہو گئی، لیکن مشرکین مکہ پھر بھی اس عظیم نعمت سے محروم رہے اور ناشکری کرتے رہے۔ لاسٹ شعر اور تشریح کی طرف دیکھیں۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ لاسٹ تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ ایک بار پھر مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خواہش کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ایک بار پھر وہاں پر رحمت کا ظہور ہو جائے۔ تو اس کا رائٹر تھا احمد ندیم قاسمی۔ ساتھ میں یہ نوٹ کرتے جائیں، نظم نعت کی تشریح یاد کریں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔